رجحان باقی ہے، وہ چاہتا ہے ابھی پڑھنا، مگر کیا کریں، جانتے ہیں 12 بج گیا، اب 12 کے بعد سے چھٹا بھی ختم ہو گیا۔ ایسے مولوی کو پیش کرو جسے پیسے کی ضرورت نہ ہو، ایسے مولوی کو لاؤ جسے روپے کی ضرورت نہ ہو۔ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کی جیب کی طرف دیکھیں یا آپ کا انعام و اکرام دیکھیں۔ آج ہماری زندگی 2 دن کی نہیں، 2 سال کی نہیں، آپ کے نظروں کے سامنے میری لالچ آپ 22-23 سال دیکھ چکے ہیں۔ نہ تو میں نے مال کا لالچ کیا ہے، نہ ہی دنیاوی جاہ و حشمت کا لالچ کیا ہے، نہ ہی میں نے اقتدار کا لالچ کیا ہے، نہ ہی میں نے کرسی کی لالچ کی ہے، اور نہ ہی اور دیگر لالچ کیا ہے۔ اگر مقصد ہے تو فروغ دین، اگر مقصد ہے تو اشاعت اسلام، طلباء کے اندر دین آ جائے، سماج کے اندر اسلام آ جائے، اور لوگوں کے ذہن و فکر پر اسلام کی بلندی کی مکمل بلند عمارت قائم ہو جائے، یہ میرا مشن ہے اور یہی میرا طریقہ ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا طاہر علی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا طاہر علی صاحب قبلہ، جشن شادی خانہ آبادی، جشن شادی خانہ آبادی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ خطبہ مطلوبہ کے بعد ہم نے آیت کریمہ کے 2 جز پڑھے ہیں، قرآن عظیم سے ایک، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم۔ اگر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو آپ صبح تک بیٹھے تو بھی اس پر تفصیل سے بیان نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ حدیث رسول 2 پیش کیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ ایک حدیث میں نے بیان کیا، النکاح نصف الایمان۔ ترجمہ سن لیجئے آیت کریمہ کا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی کا پردہ ہے اور عورتیں شوہروں کی پردہ۔ النکاح من سنتی، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھا، النکاح نصف الایمان، نکاح کرنا یہ آدھا ایمان ہے۔ درود پاک پڑھیے، پھر بات آگے بڑھائی جائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری مائیں اور بہنیں سے میں گزارش کروں گا کہ یہ لوگ گلگلہ بنائیں اور ان کا کان میری طرف ہو۔ گلگلہ بناویں ناجائز نہیں ہے، گلگلہ بنانا نہ تو آٹا ناجائز ہے، نہ چینی ناجائز ہے، نہ ہی تیل ناجائز ہے، اور نہ ہی اس کے نیچے جو لگا رہے ہیں آگ تو جہنم کی علامت ہے۔ بہرحال ناجائز نہیں، ضرورت کی۔ تو میری مائیں اور بہنیں سنیں، شاعر نے بہت پہلے کہا تھا کہ وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام، وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، ارے جل گیا جب کھیت برسا میہ تو کس کام کا۔ جل گیا جب کھیت برسے میہ تو کس کام کا۔ اب میں قرآن ہی پڑھوں، حدیث ہی پڑھوں، ذکر رسول ہی کروں، جب سننے والا ہی نہ ہو، کیا مطلب؟
कुछ भी बयान किया, सुनने वाले ना हो तो बे मकसद गुफ्तगू होती है। बहरहाल ये तकरीब शादी खाना आबादी के ताल्लुक से है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी शादियां हो रही हैं मुझे इस बात की खुशी है कि वो मेरे शागिर्द, चाहे बच्चियों की शादियां हों वो मेरी शागिर्दा होंगी, अगर लड़कों की इस दौर में शादी होगी वो मेरे शागिर्द होंगे। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज इन सल्लमहू और सल्लमहा वगैरह के जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, जो उनका ईमान मुकम्मल होने जा रहा है। अभी तक जब तक शादी नहीं हुई थी निकाह निस्फुल ईमान के तहत उनका ईमान अधूरा था, उनका ईमान कमजोर था, उनका ईमान आधा था, उनका ईमान निस्फ था। लेकिन जब शादी के बंधन में निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी पर वो अमल पहले हो जाएंगे तो इनका भी ईमान मुकम्मल हो जाएगा, इनका ईमान कामिल हो जाएगा। क्यों कामिल होगा? इसलिए कि उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नते मुबारका पर अमल कर लिया, और जिसने रसूलुल्लाह की हदीस पर अमल कर लिया उसका ईमान कामिल हो गया, वो मुकम्मल ईमान वाला हो गया। अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसा। मौजा बरहिया के मुसलमानों जो जा चुके हैं अपने घरों से सुनो, मेरी माए और बहन ठीक कान लगा करके सुने, अपने बिस्तर से सुने। कुरान ने ऐलान किया है, ये ताहिर निजामी का ऐलान नहीं है, ये मौलाना अशफाक का ऐलान नहीं है, स्टेज पर बैठे हुए तलबा का ऐलान नहीं है, बल्कि कुरान का ऐलान है। मर्द हाकिम होता है औरतें महकूम हुआ करती हैं, औरतें मानने वाली हुआ करती हैं, और मर्द हुक्म देने वाला होता है, औरतें उस काम को अंजाम देने वाली हुआ करती हैं। लेकिन हाय रे वो दौर, इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे। अरे जिनका तू चाक था अफसोस वाले। मौलाना अशफाक साहब मुस्कुरा रहे हैं। इस शेर पर मुझे एक लतीफा याद आया। एक मरतबा एक मौलाना साहब तकरीर फरमा रहे थे, तो उन्होंने यही शेर पढ़ा, हाँ इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे। तो मजमे में एक इस्लाम नाम का आदमी था, वो बहुत पीछे बैठा। जब मौलाना ने शेर पढ़ा, इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तो बेचारा वो वहां से उठा और बीच मजमे में आ गया, बैठ गया। फिर थोड़ी तकलीफ किया, लास्ट में फिर शेर बनाया मौलाना ने, इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे। फिर वो कुर्सी छोड़ा और थोड़ा और आगे बढ़ गया। वो कहा अपने दिल ही दिल में, ये मौलाना तो मेरा नाम भी जानता है, मैं इतना पीछे हूँ वो भी जानता है। अब फिर कुछ तकरीर बयान करते रहे मौलाना साहब, फिर उन्होंने यही शेर पढ़ा, इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चाक था अफसोस वाले न रहे। वो आके फिर क्या हुआ, तकरीर करते रहे, फिर इसी शेर पे आ गए, कहा हजरत क्या अब आपके सर पर बैठ जाए। अब बताइए, ऐसे ऐसे लोग इस्लाम से मतलब वो समझ रहा था कि मुझे को हजरत बुला रहे हैं और मेरा ही नाम जिक्र। ऐ मेरी माए और बहने, आप पर जो हुक्म शौहर लगाए, रिवायत करने वालों ने रिवायत किया, बयान करने वालों ने बयान किया, अगर खुदा के अलावा अगर किसी का सजदा रवा होता, जायज होता, तो हर औरतों को ये हुक्म दिया जाता कि अपने शौहरों का सजदा करें, लेकिन खुदा के अलावा किसी के सामने जबीने नियाज झुकाने का नहीं, इसलिए कि खुदा के अलावा किसी के सामने ये पेशानी झुकी नहीं सकती, सिर्फ अगर झुकेगी तो वो अल्लाह के सामने झुकने वाली है। ऐ मेरी माए बहने,
اس بات سے اس قول سے نتیجہ اخذ کرو، اگر شوہر ہار گیا، کہیں میٹنگ ہو رہی تھی، شوہر نے لکھا دیا حضرت 2000 روپیہ لکھ دیجئے، اس کے بعد جب اپنی بیوی سے پوچھے بغیر دکھا دیا، اب گھر گئے تو بیوی نے تانا دینا شروع کر دیا، بہت بڑے حاکم تائی بنتے ہو، بہت بڑے سیٹ بنتے ہو، اور تم نے 2000 لکھا دیا۔ ارے 500 لکھا دیتے، 300 لکھا دیتے، 200 لکھا دیتے، 1000 لکھا دیتے۔ اب بیوی اپنا حکمت عملی سے اس شوہر پر حاکمانہ انداز میں پیش آتی ہے اور اس کے دل پر وہ غالب ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی آتا ہے، کہتا ہے حضرت میں تو سوچا تھا 2000 دوں گا، لیکن کیا کروں، اس میں پیسہ ہے مگر حکومت بدل گئی۔ ابھی تک جب مجنی میں تھا وہ حاکم یہ وقت خود کرا تھا، جب گھر کے اندر گیا تو بیوی کی حکومت نے اس کو فرمودہ بنا دیا اور ناقابل برداشت کرا دیا۔ اس کے دل پر حکومت کر کے جو اس نے نیکی کمانا چاہا تھا، بیوی کم کم۔ میرے دوستو، الرجال قوامون علی النساء کے تحت مرد حاکم ہے، لیکن ایسی بھی حکومت نہ کرو کہ بیویوں پر شاپ گزرے، ایسی بھی حکومت نہ کرو کہ بیویاں مجبور ہو جائیں۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک شوہر ماڈرن شوہر بیوی مار شوہر کا لطیفہ، وہ شکار کرنے کے لیے گیا، وہ اپنی عورت کو روز کسی نہ کسی بہانے سے مارا کرتا تھا، کوئی نہ کوئی ہیلا، کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی تدبیر کر کے وہ اپنی بیوی کو مارتا۔ اس کے ہاتھ میں جیسے خارش، جب شام ہوتی اگر نہیں مارنے کو پاتا تو اس کا دل سکون نہیں پاتا۔ مولانا اشفاق صاحب اب اپنے پر نہ لے جائیے گا، اور نہ ہی اور بات ہے، یہ بات حقیقت ہے، علامہ اعظمی صاحب نے بیان کیا ہے، حکایت لطائف اعظمی۔ شوہر شکار کے لیے گیا اور مچھلی شکار کر کے لایا، اپنی اہلیہ کے سامنے رکھ دیا، کچھ کہا نہیں۔ بیوی مار کھاتے کھاتے دھیان تو اسے ہو ہی چکا تھا اور شوہر کا دھیان بھی ہو چکا تھا کہ میں اگر کچھ بھی کمی کروں گی تو میرا شوہر ضرور ضرور مجھے مارے گا۔ تو کیا کیا عورت حکمت عملی سے ہر طرح سے وہ کام انجام دیتی ہے، مچھلی بنا ڈالتی ہے، کچھ کچی رکھ دیتی ہے، کچھ تر کر رکھ دیتی ہے، کچھ زندہ رکھ دیتی ہے اور کچھ بنا دیتی ہے، 3 حصہ کرتی ہے۔ شوہر ہاتھ دھو کر براجمان ہو گئے حضرت دسترخوان پر، بیوی صاحبہ کرتے ہوئے پانی لے کر کے لوٹے تھالی میں پہنچتی ہے، کھانا لے کر کے مچھلی روٹی رکھ دیتی ہے، سہمی ہوئی ڈری ہوئی۔ شوہر کہتا ہے اے میری بیوی یہ بتا ساری مچھلی بنا ڈالی؟ کہا ہاں۔ ڈنڈا پر ہاتھ گیا، اٹھانا چاہا، ڈنڈے پر ہاتھ لے گیا اور اٹھانا چاہا کہ میں ماروں گا، بیوی نے کہا نہیں کچھ کچی بھی رکھ دیا شکار کرنے کے لیے۔ پھر بولتا ہے اور کہا کچھ کچی بھی رکھ دیا۔ پھر وہ شوہر ہاتھ اٹھاتا ہے کہ صبح ناشتے میں کیا ہوگا؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں میں کچھ کر کے بھی، یعنی تلی ہوئی مچھلی بھی، شکار کے لیے کچی مچھلی بھی، کھانے کے لیے بنائی بھی مچھلی بھی۔ بیوی اتنی ہوشیار، مار کھاتے کھاتے وہ اپنے شوہر کو ہر کردار سے وہ باخبر ہو چکی تھی۔ اب شوہر بیچارہ پریشان کہ آج تو میرے ہاتھ کی خارش نہیں جا رہی ہے، دل کو سکون نہیں مل رہا ہے، کیا کروں؟ کھانا کھا لیتا ہے، بیوی نے بستر آنگن میں لگا دیا، بیوی نے بستر آنگن میں لگا دیا،
میری مائیں بہنیں گلگلہ کی طرف کم میرے طرف زیادہ دھیان دیں. آپ کے مطلب کی میں بات کر رہا ہوں اسے تو دھیان سے سن لیں. بیوی نے کیا کیا؟ آنگن میں چارپائی لگا دیا اور اجالی رات تھی, ستارے جھلملا رہے تھے اور اس کی انجمنیں اپنا مسکرا رہی تھی. ستاروں اور کہکشاں کی روشنی بکھری ہوئی تھی. یہ آدمی چارپائی پہ لیٹ جاتا ہے. بیوی کھانا بچوں کو اور خود کھا کر کے برتن وغیرہ صاف کر کے وہ اپنے شوہر کے پاس قریب آتی ہے تو شوہر کہتا ہے یہ میری شریکے ہے یار, یہ بتاؤ جو یہ آسمان پر ایک لائن سے تارے نظر آ رہے ہیں یہ سڑک کی طرح سے ہے, یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ بیوی کہتی ہے یہ تو سڑک ہے, آسمان کی سڑک ہے. کہتے ہیں کہ یہ سڑک کس لیے ہے؟ آپ فرشتوں کا اسی سڑک سے گزر ہوتا ہے. شوہر کو موقع مل گیا کہ بیوی فرشتوں کی سڑک کے نیچے میرے چارپائی کو تو نے بچھا دیا, کہیں فرشتوں کا گھوڑا پھسلا تو میرے ہی اوپر آ کر کے گریں گے. وہ لاٹھی اٹھایا اور اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا. جو اس کا عمل تھا تو الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر تو حاکم ہے مگر ایسا حاکم نہیں کہ لاٹھی لے کر اس کے پیچھے گھومو اور روز روز اس کے مارو پیٹو بغیر خطا کے. میرے دوستو شرعی باتوں میں دنیاوی بات تھی شریعت کے آئینے میں, ان باتوں میں آپ اسے سزا دے سکتے ہیں اور وہ بھی سزا مختصر ہونی چاہیے. شریعت نے بیان کیا ہے اگر بیوی سے خطا ہو جائے یعنی نماز تمہارے کہنے پہ نہ پڑھے یا کوئی اور اہم کام یا آپ کے بات کو بستر کے حقوق کے بارے میں روکے, ان تمام چیزوں میں آپ مار سکتے ہو, وہ بھی آپ اس کے چہرے پر نہیں مار سکتے ہیں اور اس جگہ پہ نازک جگہوں پہ نہیں مار سکتے ہیں. ہاں ایک بالش کی چھڑی, اس چھڑی سے آپ ہاتھ پہ مار سکتے ہیں. ایک بیتا چھڑی سے کتنی چوٹ لگے گی؟ شریعت نے اتنا حکم دیا ہے. آج بیوی ماں شوہروں کا عالم یہ ہے کہ لات بھی چل رہا ہے, بھوسا بھی چل رہا ہے, بات بھی چل رہی ہے, تمام خرافات بھی چل رہا ہے اور لاٹھیاں بھی چل رہی ہیں. تو بیوی مار شوہر نہ بنو. الرجال قوامون علی النساء کے ساتھ زندگی گزارو اور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کے تحت تم بیوی کے پردہ, بیویاں تمہاری. درود پاک پڑھو, بات میں آگے بڑھو.